الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کا فرمان ہے، فرمان الہی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ ہے، پارہ 3 ہے، تلک الرسول، اور سورہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے حبیب، اے محبوب، تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا چاہتے ہو، مقبول ہونا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو۔ ہم پھر آقا کی اطاعت کریں گے، پھر آقا کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہمیں برگزیدہ اور پیارا بندہ بنا لے گا۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب، تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض کفار تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دو، یعنی کفار کو فرما دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، کیونکہ محبت الہی کے دعوے میں سچائی کی علامت ہی یہی ہے کہ اس کے بغیر تمہارا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی کہ تم اگر میرے حبیب کی پیروی نہیں کرتے، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر تم میری پیروی کرو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت یہ ہوگی کہ خود اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو ہر آدمی پر کیا ہے؟ لازم ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے، فرما برداری کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں؟ نبی کریم فرمایا اگر تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو، میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا ہوں، اور اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ دیکھ لیں، ہم پھر آقا کی اتباع کریں گے، فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ تو ویسے بھی ہر امتی کے لیے یہ اس کا شیوا ہے، وہ پھر آقا سے محبت کریں۔ اور اسی طرح رسول کریم کی پیروی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 2 خصوصی عنایات ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ جو محبوب الہی بننا اور گناہوں کی مغفرت کروانا چاہتا ہے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اقوال اور افعال میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرے۔ صحابہ کرام بھی پر آقا کی بہت زیادہ اتباع کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے
کہ ایک بار آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر آپ مسکرانے لگے، تو ساتھ والے ساتھیوں سے فرمایا کہ پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ سوال بھی خود کیا، آپ جواب بھی خود دے رہے ہیں کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا تھا، جس جگہ میں وضو فرما رہا ہوں۔ دیکھ کے صحابہ کرام کیسا ان کا عشق رسول تھا، کیسا پھر آقا سے عشق کیا کرتے تھے، کس طرح پھر آقا کی اتباع کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کیا فرما رہے ہیں کہ پھر آقا نے اسی جگہ وضو فرمایا اور پھر آقا اسی جگہ مسکرائے تھے، تو میں پھر آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، وضو بھی اس جگہ کیا اور مسکرائے بھی۔ تو ہمیں بھی پھر آقا کی ہر ادا کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نیچے نظریں کر کے چل رہے ہیں تو کوئی پوچھے تم نیچی نظریں کر کے کیوں چل رہے ہو، تو اس کو جواب دینا چاہیے کہ میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتے، ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگا رہے تھے، چکر لگوا رہے تھے، لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا چکر لگوانے کا، تو آپ نے کیا فرمایا، میں اس کی حکمت کیا ہے، میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا۔ یعنی پھر آقا بھی اس طرح ایک دن ادھر چکر لگا رہے تھے، تو میں پھر آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں بھی اس لیے ایسا کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں پھر آقا سے عشق کریں، محبت کریں۔ جب پھر آقا سے ہم عشق کریں گے، محبت کریں گے، پھر آقا کی پیروی کریں گے، پھر آقا کی اتباع کریں گے، سنتوں کو اپنائیں گے، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، ہم تو بخشیں بھی پھر آقا کی وجہ سے جائیں گے، پھر آقا ہی ہماری مغفرت فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس نبی کی ہمیں کیا اتباع نہیں کرنی چاہیے، فرما بداری نہیں کرنی چاہیے، کیا اس نبی سے محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ صرف یہ کہہ دینا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، بھائی موت تو بعد کی بات ہے، پہلے نماز تو پڑھے نا۔ پھر آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کسی کو دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو۔ ہم ان کے فرمانوں پہ عمل نہیں کر رہے، موت دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آقا کے فرمانوں پہ عمل کریں گے تو یہ تو بعد کی بات ہے، انشاءاللہ ہم جاننے بھی دیں گے، پھر آقا کے فرمانوں پہ عمل تو ہم کریں نا، عمل کرتے نہیں ہیں، زندگی پتہ نہیں کیسی گزار رہے ہیں، دنیا والے جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، کوئی بڑا ہے، امیر ہے، ایم پی ایم این ہے، اس کی محبت کے اندر ہم مستغرق ہیں، ان کے ساتھ ہم محبت کر رہے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، محبت کے اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو بنایا، پھر اس کو سجایا، مزین کیا، اس کو آراستہ کیا، پھر اس دنیا میں ہمیں بھیجا، اپنے محبوب کے لیے آیا کہ ہم اس محبوب کی اتباع کر رہے ہیں، فرما بداری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، اور کرتے تو ہم جھوٹ نہ بولتے، اور کرتے تو ہم نماز نہ چھوڑتے، اور کرتے تو ہم دھوکہ بازی نہ کرتے، اگر ہم اتباع کرتے تو فرما بداری پہ آقا کی کرتے، اور ہم ان کی اتباع کرتے تو ہم کبھی بھی ملاوٹ نہ کرتے، ہم کبھی بھی گانے باجے فلمیں ڈرامے نہ دیکھتے، کسی کی چغلی نہ کرتے، کسی کی غیبت نہ کرتے۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ ہم پھر آقا کی پیروی نہیں کر رہے، اتباع نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ پھر آقا کی اتباع کیا کرتے تھے، بالوں کو نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے، وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ کیا ہم پھر آقا کی سنتوں کو اپناتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور فرما بداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ